عزیزان گرامی، آج کا دن اہل سنت کے لیے کسی سانحہ سے کم نہیں تھا، جس میں 19 نومبر سن 2020 کو امام انقلاب، امام حریت و عزیمت، پاسبان فکر رضا حضور شیخ الحدیث والتفسیر امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور اسی سلسلہ میں 19، 20 اور 21 نومبر کو جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین میں عرس مبارک کی پاکیزہ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں معزز علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی سکالر اور اراکین مجلس شورا اپنے جذبات و احساسات اور اپنے خیالات کا اور عشق و محبت اور حضور امیر المجاہدین کے ساتھ اپنی وابستگی اور پختگی کا اظہار فرمائیں گے، اور آپ کے مزار برانوار پر حاضری دے کر فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ تو 4 جملے جو امام انقلاب کے فرامین ہیں، حضرت علامہ ان کی ذات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو عالم دین صحیح فکر والا ہے، ہر مکتبہ فکر کی عالم دین نے آپ کے تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت پر پیرا دینے کے کام کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ ان کی وہ تعریف کی ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ۔ یہ زبانیں، یہ کان، یہ زبانیں جو میوزک کے دل دادا تھے، یہ زبانیں جو فیش گوئی کے ساتھ پورا ہوتی تھی، وہ محفلیں جن میں رقص و سرور کے نعرے لگتے تھے، حضور امیر مجاہدین نے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت اور اقبال کا وہ فکر دیا۔ اب یہ سوتے ہیں تو پھر بھی ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یہ چلتے ہیں تو ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اور ان کی زبانوں پہ یہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو محبت کا سودا جس کے لیے ہو۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کے زمانے نہیں کھلنی تو پھر کس کے لیے کھلنی ہے؟ قربان جائیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے فرمایا، آپ کے فرامین، آپ فرماتے تھے حضور تاجدار کائنات کی تعظیم توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے، بلکہ جان ایمان ہے، بلکہ جان ایمان ہے۔ ان کی سختی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ جو لوگوں پر سخت گیری کرتے تھے تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ساری کی ساری یا اسلام کے لیے یا تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جوڑے ان کے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا آپ نائب شفیق تھے، ملنسار تھے، محبت کرنے والے تھے، آپ کا کھانا بھی بڑا سادہ ہوا کرتا تھا۔ جلسے میں جا رہے ہیں، جلسے میں کہیں بھوک لگی ہے،
اپنے دوست سے کہتے تھے جاؤ یہ 2 روٹیاں پکڑ لاؤ, آپ پیاز کاٹ کر یا چٹنی کے ساتھ لگا کر کھانا کھا لیا کرتے تھے. الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کی فنڈ ریزنگ کا پتہ کیا. بس تحریک لبیک ایسی جماعت نکلی ہے جس نے کہیں سے فنڈنگ نہیں لی. ہاں اگر لیا ہے کوئی تو گنبد خضرا سے لیا. آپ آگے فرماتے ہیں صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی, واہ واہ واہ, بلکہ دین نافذ کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا. آپ اکیلے نہیں نکلے ہیں. آج امیر جماعت تحریک لبیک پاکستان آپ استاد رضوی صاحب کارکنوں کے درمیان ہوتے تھے اور جیسے شیل فیض آباد میں جیسے شیلوں کی بارش ہوئی ہے اور جس طرح حکومت وقت نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور آج بھی توڑے جا رہے ہیں, ان کی مثال کہیں نہیں ملتی. کسی جماعت پر کبھی کہا جاتا تھا کہ فلاں حکمران نے فلاں جماعت پر فلاں ان کے لیڈر کے لیے اس جماعت پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. میں کہتا ہوں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو شیر بھی نہیں ہے. قربان جائے, ان کا لیڈر کوئی اور نہیں تھا, ان کا لیڈر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ تھا. انہوں نے کسی اپنے لیڈر کے لیے, دنیاوی لیڈر کے لیے دھکے نہیں کھائے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, تیرے 2-4 باتیں ان کی کر لیتے ہیں, تقریریں تو ہر سال ہوتی رہتی ہیں. میں امیر مجاہدین فرمایا کرتا تھا میری داڑھی سفید ہو گئی, میں نے بہت سی کتابیں پڑھی, مگر مجھے ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ پتا چلا ہو کہ کسی نے حضور سے 2 نمبری کی ہو, غداری کی ہو, دوغلا پن کیا اور بچ گیا ہو. حضور سے 2 نمبری کر کے بندہ بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا. حضور غدار پیدا نہیں کرتے, حضور وفادار پیدا کرتے ہیں. آپ اسلام کی عظمت کے حوالے سے بتایا کرتے تھے حضور من المجاہدین, اسلام کسی کی مدد کا محتاج نہیں, اسلام کسی کی مدد کا محتاج نہیں. اسلام تو کمزوروں کو اتنی طاقت دیتا ہے, اسلام تو کمزوروں کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کا وہ پہلو جو لوگ نہیں دکھاتے تھے, بریانی اور حلوے والا پہلو دکھاتے تھے. قربان جائے, تحریک لبیک پاکستان نے دونوں پہلو دکھائے ہیں, دونوں پہلو دکھائے ہیں. انہوں نے کہا اگر ان کے نوجوان اس جماعت کے حضور کے پروانے دیوانے اگر پلاؤ کھانا جانتے ہیں, اگر متین کھانا جانتے ہیں, اگر حلوہ پوڑی کھانا جانتے ہیں تو حویلیہ کی سرزمین ہو, فیض آباد کا دھرنا ہو, یتیم خانے کا چوک ہو, یہ سون سینے میں گولیاں کھانا بھی جانتے ہیں. یہ عام وہ نوجوان نہیں ہے کہ 2-4 چھل لگے ممی ڈیڈی دوڑ جائیں. یہ اس جماعت کے پیروکار نہیں ہیں. کسی نے نواز شریف کا نعرہ لگایا, میں جماعتی بات نہیں کر رہا, عام بات کر رہا ہوں. کسی نے زرداری کا نعرہ لگایا, کسی نے اپنے عمران خان کا نعرہ لگایا. تحریک لبیک پاکستان میں وہ جماعت ہے جس نے اپنے لیڈر کا نہیں محمد عربی کی عظمت کا نعرہ لگایا. زندہ باد, زندہ باد. آپ فرماتے تھے جو قومیں اپنی بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں, کیا مانا ہے, اپنے دین کو, اپنے اسلام کو, اپنے جو عقائد ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور تم کہتے ہو, علماء کو کہتے ہو تم دین کے ٹھیکیدار ہو. بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے. کسی نے آپ سے کہا کہ تم دین کے ٹھیکیدار ہو, فرمایا نہیں میں ٹھیکیدار نہیں, میں چوکیدار ہوں. ہم تو
اسلام کے خدمت گزار ہیں، ہم تو دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم تو رب کے دین کے چوکیداری کرنے والے ہیں، نوکری کرنے والے ہیں۔ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے کرپٹ اور نااہل حکمران ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں سیکولر ہو جانا چاہیے، آپ نے فرمایا میرا دین رکاوٹ نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ نااہل اور کرپٹ حکمران ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر ہوگا تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں جدھر مرضی ہویا، جدھر سے مرضی ہویا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ ایسے حفاظ ہمارے مدرسے سے پڑھ کے نکلے، انہوں نے بڑی بڑی جگہ نوکریاں کی، یعنی آخر کار پتہ چلا وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر چاہے اندرون ملک ہیں چاہے بیرون ملک ہیں، وہ قرآن پڑھا کر رب کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری گوا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں آخر کار دین کی طرف آنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آخری بات، دو چار باتیں فرمایا صحابہ کرام کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ آپ اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنے والے، حضور بالمجاہدین، آپ صحابہ کے عزت پر ناموس پر پہرا دینے والے۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور تم عمدہ کھانے کھا کر بھی کہتے ہو دین پر چلنا مشکل ہے۔ سودی نظام ختم کرو، معیشت سنبھل جائے گی، انگریز کا کالا قانون ختم کر کے اللہ کا قانون نافذ کر دو، زمین سونا اگلے گی۔ چاہتے ہو تمہاری زمینیں سرسبز ہو جائیں، قحط خشک سالی سے، عذابوں سے، سیلابوں سے، عذابوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے بچ جاؤ، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ کی شمع جلانا اور دین کو تخت پر لانا تمہارا کام ہے، اور عزت عطا کرنا میرے سونے خدا کا کام ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ناموس رسالت پر حملہ، ناموس رسالت پر حملہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ دیکھیں آپ کو ان کی ذات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کلمے دیکھیں، ہمارے ناموس رسالت پر حملہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ ناموس رسالت کی جنگ ہے۔ جو اس جنگ سے پیچھے رہتا ہے وہ رسول اللہ سے غداری کرتا ہے، اور جو اس میں ساتھ دیتا ہے وہ رسول اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں فیض آباد میں اگر ہم جل کر راکھ بھی ہو جاتے، یہ بندہ کو عام بندہ بات نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سامنے جمال مصطفیٰ ہو۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ برباد آپ فرماتے ہیں اگر ہم فیض آباد میں جل کر راکھ بھی ہو جائیں تو حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم سارے مر بھی جائیں، یہ امام مالک سے پوچھا تھا ہارون رشید نے، تو آپ نے فرمایا تھا اگر حضور کی امت کے سامنے حضور کی ختم نبوت پر آنچ آئے، عظمت پر آنچ آئے، تو امت کو مر جانا چاہیے۔ فرمایا ہم سارے مر بھی جائیں، ختم نبوت بچ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں کوئی بات کرے، بڑی سخت بات کی اور صحیح بات کی، حضور بالمجاہدین فرماتے ہیں تمہارے بارے میں، اب یہ آپ سمجھیں کن کے بارے میں، تمہارے بارے میں کوئی بات کرے شام سے پہلے پہلے تم اسے گھروں سے اٹھوا لیتے ہو، اور ہماری بے ادبی ہو گئی ہے جی، لیکن سرعام ختم نبوت کا انکار کیا جائے تو اس وقت قانون کے محافظ اور ادارے کہاں چلے جاتے ہیں؟
میں کہتا ہوں کہاں مر جاتے ہیں، ان کے ضمیر مر جاتے ہیں، نوکریاں عزیز ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ حضور سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی امیری سے انسان غریب ہی بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ اگر کسی نے صرف اسلام کے بارے میں کلمہ خیر بھی کہہ دیا، بہت بڑا جملہ ہے، اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اگر کسی نے صرف اسلام کے بارے میں کلمہ خیر بھی کہہ دیا ہے تو اسلام اس جملے کے صدقے میں ہزاروں لوگوں میں اس کی تعریف کروا دیتا ہے۔ اور فرمایا نوجوانوں تم اٹھ کھڑے ہو، تمہارا اٹھ کھڑا ہونا ہی کافی ہے۔ اسلام تمہاری جوانیں بھی بچائے گا، تمہاری عزتیں بھی، اور اگر تم اسلام کے ساتھ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نام روشن کر دے گا۔ اور آخر میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ گردنیں ہم نے فقط اور فقط تاجدار کائنات کے تحفظ نمود رسالت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ گردنیں، اور پھر آپ نے کر کے دکھایا۔ ایک دن جانے سے پہلے آپ بخار کی حالت میں، آپ جسم تپ رہا ہے، اس کے باوجود آپ بخار کی حالت میں راول پنڈی کے اندر بیٹھ کر رب کائنات کی محبوب کی ختم نبوت پر پیرا دے کے بتا رہے ہیں، اور یہ جان چلی جائے لیکن عزت مصطفیٰ پر حرف نہ آئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہی قوم کو آپ نے بتایا ہے، اسی راستے میں چلایا ہے، اور یہی محبت کا چراغ ہمارے سینہ میں جلایا ہے کہ تم مر جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، تم مٹ جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، تمہاری گردن تمہارے جسم پر رہے نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن زمانے بھر سے یہی آواز آنی چاہیے۔ دیکھو دیکھو اتنا کمال کا آدمی آیا ہے، اور خود فرماتے تھے کہ جب یہ روح انصری میرے جسم سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ اور یہ بھی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب قبر میں پہنچے تو پھر آگے سے ہم نہ کہیں کہ ہم آپ کے ہیں، بلکہ آپ کہیں۔ ہم تو کہہ نہیں ہیں، ہم نے تو کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں، آپ محبت سے اپنے دامن میں چھپائیں اور فرشتے سے کہیں ہٹ جاؤ یہ ہمارا ہے۔